إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جس نے اس کائنات کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمائی۔ ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہو، بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے چاند پر چندریان، اسلام اور ہم مسلمان۔ یہ ایک سائنٹیفک موضوع ہے اور آج کل اس کے تعلق سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہت زیادہ چرچا ہے۔ چاند جس کے اوپر ہمارے ملک کی ایک آرگنائزیشن جسے اسرو کہتے ہیں، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سائنس کے ذریعے سے تحقیقات کریں اور جو خلائی چیزیں ہیں، یعنی زمین کے اوپر چاند اور سورج اور دیگر سیاروں کے متعلق سرچ کریں اور اس کے اندر اپنے تجربات کے ذریعے سے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کے علاوہ اس دنیا کے دیگر ممالک کے لیے کیا فائدے پہنچا سکتے ہیں، کیا اس سے ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ایک آرگنائزیشن ہے اور اس پر یہ کام کرتی ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر اس آرگنائزیشن کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے جو پریزیڈنٹ کی حیثیت سے یس سومناتھ جی کے نام سے جو کام کر رہے ہیں، 2.5 لاکھ روپے پر منتھ ان کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ 16,780 پر 6 لوگ اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک ملک اس آرگنائزیشن کے اوپر اتنا بڑا خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں حقائق کیا ہیں؟
جو حقیقتوں کو لے کر کے یہ چل رہے ہیں، اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کام کے اندر مسلمانوں کا کیا یوگدان ہے۔ آج بہت ساری باتیں قرآن حدیث کے روشنی میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا یا یہ کوئی ایک سائنس کی بات نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ کے ذریعے سے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک اسلامی حقائق کو میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو اس طرح کی ریسرچ کر کے جن باتوں کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں کی تحقیق نے اسلام آج سے 1426 سال پہلے قرآن کی آیات کے روشنی میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو لہٰذا مختصر یہ ہے، چاند پر چندریان 3 کے نام سے ایک مشن تیار کی گئی اور اس کو چاند پر اتارا گیا۔ 14 جولائی 2023 کو اسے اڑان بھرنا پڑتا ہے۔ 23 اگست 2023 کو وہ چاند پر لینڈ ہوتا ہے، اور چاند پر اب تک جن ممالک کی پہنچ ہوئی ہے اس میں سے چوتھا ملک ہمارا ہندوستان ہے۔ اب تک 3 دیش کے لوگوں نے اس کارنامے کو انجام دیا۔ اب یہ چوتھا دیش ہے جو ہمارا ملک چاند پر قدم رکھا، اور چاند کے ایک ایسی جگہ پر جسے کہا جاتا ہے کہ ڈارک ایریا، یعنی کالے جگہ پر، وہاں پر روشنی نہیں ہے، جسے ساؤتھ پول یعنی جنوبی پول کہا جاتا ہے۔ اب تک کے جو 4 ملکوں نے یہ جو ترقی حاصل کی ہے، اس میں سے ایک ہی انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو چاند کے اس حصے میں اپنی پہنچ بنایا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی ملک نے یہ کارنامہ اب تک انجام نہیں دیا۔ اس کے پیچھے بہت سارے ریزن تھے۔ اب تک دوسرے ممالک کے لوگ چاند پر اپنی پہنچ کیوں نہیں بنائیں؟ اس کا بڑا ریزن یہ تھا کہ یہ جو جنوب کا حصہ ہے چاند کے اندر، یہ ڈارک ہے، یہاں پر اندھیرا ہے، اور عام طور لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چاند سے چاندنی ہوتی ہے، چاند سے جو اجالا ہوتا ہے ہم اسے چاندنی کہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے الٹا، اس کے برعکس ہے۔ چاند میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ چاند جو روشنی لیتا ہے وہ سورج سے لیتا ہے، اور اس سے منور ہو کر کے اپنی چاندنی زمین کے اوپر بکھیرتا ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 61 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اللہ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے۔ یہ آسمانوں میں برج بنانا، اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بہت سارے سیارے، بہت سارے ستارے بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، پھر اس کے اندر یعنی آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور وہ چاند بنایا جو چاند کے سورج کے روشنی کو عکس کر کے اپنی چاندنی زمین پر بکھیرتا ہے۔ تو آج اسرو کے سومناتھ جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیٹلائٹ بھیجا گیا چندریان 3 کے نام سے چاند کے اوپر، یہ 14 دن تک چاند پر رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 14 دن ہی خاص کیوں کیے گئے ہیں، اور انہی 14 دنوں میں اس سیٹلائٹ کو چاند پر کیوں اتارا گیا؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے چاند پر جو پڑتی ہے، مہینے کے تقریباً 15 دن
سورج کی روشنی کی وجہ سے چاند پر روشنی ہوتی ہے، اور مہینے کے 15 دن روشنی سورج کی چاند پر نہ پڑنے کی وجہ سے سورج کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ اب جب اندھیرا ہوتا ہے، یہاں سے جو چیز بھیجی جاتی ہے وہ چیز وہاں پر اس پیمانے پہ کام نہیں کر سکتی جو پیمانے پہ کام کرنا چاہیے۔ یہ جو مشن لاگو کی گئی تھی، سولار کے ذریعے سے اس مشن کو ریچارج کرنا تھا، اور اندھیرے کی وجہ سے، ٹھنڈی کی وجہ سے سولار کام نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں ان 14 دنوں کے اندر اسے اتارا گیا۔ جب سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو سورج کے روشنی سے سولار سسٹم کیا ہے، باقاعدہ کرنٹ ایکس کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ 14 دن تک چاند پر رہ کر کے جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا ہے اس مقصد کے لیے وہ کام کرے گا۔ تو اس میں اسلامی حقیقت کیا ہے؟ اسلام آج سے 1444 سال پہلے کہتا ہے اللہ نے آسمان پر بہت سارے برج بنائے، ان میں سے ایک سورج ہے جو چمکتا ہوا ہے، اور اسی چمکتے ہوئے سورج سے ایک ہم نے چاند بنایا جس کی روشنی کو وہ عکس کر کے زمین پر بھیجتا ہے۔ تو آج جو تحقیق بتا رہی ہے کہ چاند پر روشنی نہیں ہے یا کتنے دن رہتی ہے اور کتنے دن ختم ہوتی ہے، اس کی تو حقیقت آج سے 1444 سال پہلے اسلام نے واضح کر دیا۔ اب ایک سوال یہاں دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے، آخرکار چاند پر چندریان کیوں اتارا گیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ملک کے لیے اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے چیزوں کو لے کر کے ہمارے سائنسدانوں نے کافی محنت اور کوششوں کے بعد بہت سارا پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا ہے، بہت سارے مقصد اس کے پیچھے ہے۔ اس میں سے ایک اہم مقصد چاند کے اس حصے میں H2O یعنی پانی کے سمٹمز کو معلوم کرنا، پانی کی مقدار کو معلوم کرنا، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کیا مستقبل میں یعنی ان فیوچر وہاں پر زندگی گزارنے کے لائق کوئی جگہ ہے، اسے معلوم کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ خبر یہ آئی ہوئی ہے کہ ایک فوٹو ایسی چندریان نے بھیجا ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پانی کی نمی زمین کے اوپر ہے۔ اس بات کو محسوس کرایا گیا جس سے سارے ممالک کے افراد نے ہمارے ملک ہندوستان کو مبارکبادی دی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحقیق اور یہ سرچ کیوں کیا جا رہا ہے کہ چاند پر دنیا بسائی جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کتنی مقدار زندگی وہاں گزاری جا سکتی ہے؟ کیا حقیقت میں ہمیشہ کے لیے لوگ زمین سے نکل کر کے چاند پر پہنچ جائیں گے اور چاند پر زندگی گزاریں گے؟ یہ تو بالکل ناممکن ہے، کیونکہ شریعت اسلام میں اس کی وضاحت آج سے 1444 سال پہلے کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا آدم اور حوا علیہ السلام نے اسے کھا لیا، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیج دیا، اور اس وقت ان دونوں سے مخاطب ہو کر کے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ اعراف آیت نمبر کیا ہے 41 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اے آدم و حوا تمہارے لیے میں نے زندگی گزارنے کے لیے زمین کو خاص کر دیا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم تھوڑی مدت کے لیے اس زمین پر رہو گے، جب تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تم انتقال کر کے دوبارہ ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ تو اس سے اہل علم نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ انسانوں کو ٹھہرنے کے لیے، انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر ایک حصہ جو خاص کر دیا ہے وہ ہے زمین۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تم زمین ہی پر زندگی گزار سکتے ہو، اور
زندگی گزارنے ہی کے لیے میں نے تمہارے لیے زمین بنایا اور تمہارے زندگی کے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بے شمار نعمتوں کا انتظام میں نے زمین پر کیا ہے۔ تو اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ زمین پر جس طرح انسان زندگی گزار رہا ہے اس طرح کی زندگی وہ چاند پر گزارنے کے جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بہت سارے ریزن ہیں، سائنٹیفک ریزن بھی اس کے اندر بتائے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ 2-4 باتیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کیوں انسان چاند پر زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیونکہ سب سے پہلے قرآن کی اس آیت کے روشنی میں انسان کے زندگی گزارنے کے لیے چاند نہیں بنایا گیا، یہ سب سے پہلا جواب ہے۔ اب یہ کیسے ناممکن ہے؟ آپ حضرات کو اندازہ شاید ہوگا کہ چاند کے اوپر جو گرمی کی مقدار ہے 123 سینٹی گریڈ ہوتی ہے، جب سردی پڑتی ہے تو 177 ڈگری سینٹی گریڈ پڑتی ہے، جس میں انسان کا زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اگر اس سطح پر اس موسم میں انسان اگر زندگی گزارنا بھی چاہے تو اس کے لیے جو لباس پہننا پڑے گا یا لباس پہن کر کے اس سے پہلے چاند پر لوگوں کو اتارا گیا ہے، اس ایک آدمی کے لباس کی قیمت 40 لاکھ روپے ہے۔ کتنے؟ 40 لاکھ۔ یہ 40 لاکھ آج سے 40 یا 50 سال پہلے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ انسان چاند پر زندگی کیسے گزار نہیں سکتا، اس کی زندگی اس کے لیے کتنی قیمتی ہو جاتی ہے، کتنا مشکل بن جاتا ہے۔ معمولی وہاں کا موسم اور اس موسم میں رہ کر تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے، آج سے 40 یا 50 سال پہلے کی تحقیق کے مطابق 40 لاکھ ہے، اور آج کے حساب سے کروڑوں کے حساب میں یہ لباس، کروڑوں کے حساب میں 650 کروڑ روپے صرف سیٹلائٹ کو بھیجنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اب یہ کروڑ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر آدمی وہاں جا کر جینے کے لیے کھانا پینا چاہتا ہے، 1 پاؤنڈ جو غذا ہے، فوڈ، کھانے کی چیزیں 1 پاؤنڈ، اس کے لیے خرچ زمین سے چاند پر بھجوانے کے لیے 30,000 پاؤنڈ کا خرچ آتا ہے۔ اب اتنا خرچ کر کے انسان لباس پہن کر کے کھاتے پیتے ہوئے اب پانی کی مقدار کتنی ہے اور دیگر سہولیات کو لے کر کے کیا چاند پر انسان کا اس طرح زندگی بسر کرنا جس طرح وہ زمین پر کرتا ہے ممکن ہے؟ اسلام آج سے 1444 سال پہلے فرما دیا یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ ہے اسلامی حقائق چاند کو لے کر کے، اور اسی چاند کے متعلق اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب چاند پر لوگ پہنچنے کی کوشش کی اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے، تو وہاں سے ایک پیغام ہم کو ملتا ہے کہ ایک ڈارک لائن چاند کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ ڈارک لائن کیا ہے؟ شق قمر، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو کر جڑ جانا۔ اس کی ایک حقیقت ہے جو سائنسدان وہاں پہ پہنچے اور اس کی تحقیق کی اور اس چیز کو غور کیا، اور جب دنیا میں آ کر کے اس کا سرچ کرتے ہیں یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج سے 1444 سال پہلے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ کیا ہے مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ سچ میں نبی ہیں، سچ میں رسول ہیں، آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے چاند کو اس طرح کیا تو جس کی وجہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ حقیقتیں اسلام اور اسلامی تعلیمات جو قرآن اور حدیث کے روشنی پر ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ تمام حقیقتیں ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہیں۔ آج سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کیوں سیر خراب کر لیں؟
حقیقت میں یہ ہماری لاپرواہی اور بے توجیہی ہے، جس کی وجہ سے اس زمین پر رہ کر کے اسلام نے مسلمانوں کے ذریعے سے زمین کی حقیقتوں کو بیان کیا، چاند اور سورج کی حقیقتوں کو بیان کیا۔ آج غیر مسلم اس کے بارے میں کوششیں کر کے اس کی حقائق ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی چندریان 3 کامیابی کے ساتھ چاند پر لینڈ ہونے کے تیسرے دن ہی سوریہ آدتیہ L1 کیا ہے ایک مشن تیار کر کے سورج کی طرف بھیجا گیا ہے ہماری انڈیا کی طرف سے، وہ بھی کامیابی کے ساتھ جا کر کے وہاں پر جس جگہ میں اسے لینڈ ہونا ہے سورج کے اندر تو جا نہیں سکتا، سورج کے اطراف و کناف میں ایک ایسی جگہ جسے وہاں پر فٹ کیا گیا ہے تاکہ سورج کے حقائق کو وہ معلوم کر سکیں۔ یہ پہلا موقع ہے ہمارے ملک کی طرف سے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن ہائر پوزیشن پہ ہے۔ لیکن میں ایک سوال یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں، جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو مسلم قوم ایجوکیشن کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ علم کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ چاہے وہ چندریان 3 ہو، چاہے وہ آدتیہ L1 جو کہ ایک سوریہ کیا ہے مشن ہے جو سورج کے آس پاس بھیجا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کا بھی یوگدان ہے۔ آج یہ چرچے میں نہیں آتے کیونکہ ہمارا چرچا ہمارے اس ملک کے اندر ناقابل برداشت ہے۔ اسلام اور مسلمان اور ان کے حقائق کو لوگوں کے سامنے لانا گویا کہ اسے بڑھاوا دینا ہے، اسے ترقی دینا ہے، اسے عزت دینا ہے، اسے مقام اور مرتبہ دینا ہے، جس کو بنیاد بنا کر کے جہاں جہاں اسلام اور مسلمانوں نے اس دنیا کے ترقی میں محنت کی، کوشش کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کر کے دنیا کو زمین سے چاند پر اڑایا، زمین کو چاند پہ لے کے گیا۔ اب اس صورتحال میں ہمارے مسلمان سائنسدانوں کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسرو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے اندر 10 سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتیں سائنسدان ہیں جو چندریان 3 کے کامیابی کے ساتھ اس کو چاند پر لینڈ کرنے میں جو کوششیں کی، محنت کی۔ اس میں سے ایک اتر پردیش کے رہنے والے عریب احمد کی ایک مختصر کہانی میں بتانا چاہتا ہوں۔ عریب احمد تقریباً 2020 یا 2021 میں اسرو کے اندر ان کو کیا ہے نوکری ملتی ہے۔ 2019 میں چندریان 2 چاند پر لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس میں ناکامیابی 2019 میں۔ جب 2019 میں چندریان 2 کو چاند پر اتارنا ممکن نہیں ہوا، وہ فیل ہو گیا۔ اس وقت میں جب یہ پیپر کے اندر خبر آئی، اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آخری مرحلے میں پڑھ رہے تھے عریب احمد UP کے، ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس مشن کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہیے، مجھے اس کے لیے پڑھنا چاہیے اور اسرو کے اندر مجھے نوکری حاصل کر کے اس کے لیے میں کوشش کرنا چاہیے۔ اسی خیال سے 25 سالہ ایک نوجوان پڑھ کر کے نکلتا ہے اور اسرو یعنی اس آرگنائزیشن میں نوکری حاصل کرتا ہے۔ جب یہ 2023 میں چندریان 3 چاند پر پورے کامیابی کے ساتھ لینڈ ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ ایک عریب احمد یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے علاوہ مدھیہ پردیش کی ایک لڑکی جس کا نام ثنا علی ہے، معمولی ایک ڈرائیور کی بیٹی ثنا علی جس کا نام، اس نے سائنس میں اتنی ترقی کی، اتنی مہارت حاصل کی، اسی اسرو کے اندر نوکری ملنے کے بعد اب جو کامیابی کے ساتھ یہ سائنس ترقی کی ہوئی ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آسام کے ایک ڈاکٹر بہار الاسلام جن کا نام ہے، وہ بھی اس چاند اور سورج ان دونوں مشن کے اندر اپنی پوری کامیابی کے ساتھ، پوری لگن اور محنت کے ساتھ اس میں کوشش کی، محنت کی اور اسے پورے کامیابی کے ساتھ اس مشن کو کامیابی تک پہنچانے میں ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔
اور اس سے بڑھ کر کے ایک بات اگر آپ یہ سنیں گے، یہ جو سوریہ مشن یعنی آدتیہ L1 جو کیا ہے لانچ کیا گیا اور اس کو بھیجا گیا سورج کے آس پاس میں، اس کی جو کیا ہے ذمہ دار جس عورت کو بنایا گیا تھا وہ عورت بھی ایک مسلمان تھی، ایک مسلمان عورت ہے۔ تو لہٰذا عورتیں ہوں یا مرد ہو، مسلمانوں نے سائنس میں تعلیم حاصل کر کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اس سوریہ کی جو تھی وہ لیڈی ہماری عورت مسلمان عورت تھی جس کا تعلق تمل ناڈو سے ہے۔ تو اس طرح بے شمار خدمتیں مسلمانوں نے اس ملک کے لیے دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے خدمات کو فراموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کا نام روشن نہ ہو، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے نہ آئے اور ان کو مٹیا میل کیا جائے اور ان کو جہاں تک ہو سکے گرانے کی کوشش کی جائے۔ بہت سارے خبریں آپ نے بھی سنا ہوگا اور ہم نے سرچ کر کے کوشش کی، اس کے اندر جن جن مسلمان سائنسدانوں نے اس میں جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کی کوئی حقیقت لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ تو میرے محترم، اس سے ایک بہت بڑا پیغام ہم کو کیا ملتا ہے، جہاں ان مسلم جینٹس اور لیڈیز سائنسدانوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی محنتیں کوششیں ہیں، وہیں پر وہ ہم کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ایجوکیشن، تعلیم۔ مسلمان کو ایجوکیشن میں محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ انسان کی محنت اور اس کی کوشش، اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر جو طاقت اور قوتیں ہیں، اسے ابھارتے ہیں، اسے زمین کے سطح سے اٹھا کر چاند کے سطح پر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہمارے اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، یا اس کے علاوہ ایک ایسی چیز ہمارے ملک کے اندر پھیل رہی ہے، اس چیز اور اس طاقت کے خلاف جو بھی طاقت کھڑی ہوتی ہے اسے پورا کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ایک مسئلہ اسی بات کو لے کر کے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا فی الوقت یہ مسئلہ چل رہا ہے، انڈیا کو انڈیا کے نام سے نہ جانا جائے، اس نام کو ختم کر کے بھارت رکھا جائے۔ اب پتہ نہیں آپ لوگ کہاں تک اس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ چند حقیقتیں ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انڈیا کو انڈیا بنے نہ رہنے دیں، اسے بھارت میں بدل دیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت چھوٹی سی ریزن ہے، میں اس کو وضاحت کرنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا سمجھتا ہوں، اسے میں بتانا نہیں چاہتا۔ لیکن اب اس وقت میں یہ مدعا کیوں اٹھایا جا رہا ہے کہ اس ملک کا نام انڈیا ختم کر کے بھارت بنایا جائے؟ اگر انڈیا کو بھارت ہی بنانا تھا، جب یہ چندریان 3 پورے کامیابی کے ساتھ چاند پر لینڈ کرتا ہے، یس سومناتھ جی جو کہ اس کے کیا ہے ڈائریکٹر ہیں، وہ میڈیا کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں انڈیا از آن دا مون، انڈیا اب چاند پر پہنچ چکا ہے۔ وہ خود لفظ انڈیا استعمال کرتے ہیں اس وقت جس وقت چندریان 3 چاند پر لینڈ کرتا ہے۔ اب اسی انڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے بھارت میں بدل دینا چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے اس ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کی ایک سازش، اور اس سازش کے ذریعے سے اس ملک کے اندر ایسے حالات کو پیدا کر دینا جس کی وجہ سے خاص کر اگر کہیں نہ کہیں کسی کو ٹارچر کیا جائے یا کسی کو کیا ہے استعمال کیا جائے یا کسی کو ذریعہ بنایا جائے تو وہ ہے مسلمان۔ ہر طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر کے اس بات پر لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس موقع پر ہم کو سب سے بڑا جو پیغام لینا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی دین ہے۔
جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کی عمر میں نبی اور رسول بنائے گئے، قرآن کا نزول آپ کے اوپر ہوا، تو اللہ نے سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھو تم اپنے اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہم کو، کیوں پیدا کیا؟ کس چیز کا واسطہ دے کر کے کہا جا رہا ہے پڑھنے کے لیے؟ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ کھائیں پئیں، پہنے اوڑھیں، عیش و آرام کریں، زندگی کے ان چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کریں جو ہمارے لیے مزہ دیتے ہیں۔ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، کھانا پینا، کھیلنا کودنا، کمانا دھمانا، یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ مسلمان کی اصل زندگی اس کی تعلیم ہے۔ اسی پر زور دیتے ہوئے شریعت اسلام کا جو پہلا حکم آج سے 1444 سال پہلے ہمارے نبی کے ذریعے سے اس روئے زمین پر دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا گیا، اقرا، پڑھو۔ نہ آج ہم خود پڑھ رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اعتراض کر سکتے ہیں میرے بات کو لے کر کہ کون نہیں پڑھا رہا؟ ہر کوئی پڑھا رہا ہے۔ پڑھنے اور پڑھانے کی جب بات آتی ہے تو صرف پڑھنا یہاں پر مراد نہیں ہے۔ ایسی پڑھائی کرے کہ جس پڑھائی میں کامیابی حاصل ہو، ایسی پڑھائی پڑھے جس کے پڑھنے کے بعد انسان کچھ بنائے اپنے آپ کو۔ آج ہمارے لڑکے اور ہمارے لڑکیوں کے ایجوکیشن اور ان کے تعلیم کا مسئلہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ ہمارے لڑکوں کی تعلیم کہاں تک ہے؟ اکثر و بیشتر SLC تک، چاہے فیل ہو یا پاس۔ ان کے پیرنٹس اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگ تانا نہ دیں کہ کیسا باپ ہے بیٹے کو اس عمر میں کمانے کے لیے بیچتا ہے۔ اب SLC کو پہنچتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، لوگ تانا نہیں دیتے کیونکہ باپ کہتا ہے کہ SLC میں فیل ہوا، آگے کیا پڑھائیں؟ فیل اسی لیے ہوا کہ تاکہ دنیا کے دوسرے کام کریں۔ جب ایجوکیشن میں کوئی فیل ہے تو سمجھ جاؤ دنیا کے ہر معاملے میں فیل ہے۔ آج مسلم طبقہ کیوں فیل نظر آ رہا ہے، گرا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ اس کے پاس عزت کے جو مقامات تھے اسے کیوں لوٹے جا رہے ہیں؟ سب سے بڑا ہتھیار جو ایجوکیشن تھا، آج مسلمانوں نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کی اگر بات کریں، اب لڑکیوں کی تعلیم زیادہ سے زیادہ ان کے نکاح تک ہوتی ہے۔ اب وہ نکاح کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر اس کی تعلیم فنش ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کو لے کر کے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ میرے محترم، اسلام قرآن اور حدیث کا ایک مجموعہ ہے۔ قرآن اور حدیث ایک ایجوکیشن ہے، قرآن اور حدیث ایک تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے اندر، اس ایجوکیشن کے اندر آپ کو سائنس بھی ملے گا، آپ کو ڈاکٹری بھی ملے گی، آپ کو انجینئرنگ بھی ملے گی۔ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاؤ قرآن اٹھا کر کے پڑھو، اس کے بارے میں، آپ کے بارے میں بے شمار انفارمیشن آئیں گے، بے شمار انفارمیشن آئیں گے۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں آج کے دن بعض لوگوں نے مجھے پوچھنے کی کوشش کی کہ موضوع کیا ہے خطبہ جمعہ کا، اور حالات کیسے چل رہے ہیں۔ دن بدن ہمارا سماج اور سوسائٹی برائی کا مرتکب ہوتے چلے جا رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو پھنساتے چلے جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، حالات کا جائزہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے گلیوں کے، ہمارے محلوں کے، ہمارے گاؤں کے، ہمارے نوجوانوں کے، کہ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے گاؤں میں ہمارے نوجوان کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں، کن کن خرابیوں میں مبتلا ہیں، اس پر بات ہونا چاہیے۔ دو چار نوجوان آئے، مجھ سے مشورہ کیا کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ جب میں نے اپنا یہ موضوع رکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ واقعی اس کی ضرورت ہے، تاکہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے کہ بھئی اس سائنس کی دنیا میں
مسلمانوں کا بھی ایک دین ہے، مسلمانوں کا بھی ایک یوگدان ہے۔ مسلمان اب بھی سائنس پڑھ سکتا ہے، سائنسدان بن سکتا ہے، وہ زمین پر پڑھ کر کے چاند کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے اپنے آپ کو۔ کیوں ہم زمین پر رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزار رہے ہیں؟ عزت کے اعتبار سے، فائنانشیل اعتبار سے، ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے، کس اعتبار سے ہماری حقیقت، ہماری عزت، ہمارا مقام اور مرتبہ باقی بچا ہوا ہے؟ بالکل ایک ایسی زندگی جو وقتی طور پر کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، بس مرنے سے پہلے ایک زندگی گزارنا ہے، جسے زندہ زندگی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ مردہ پن ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میرا مسلمان امتی جس کے زندگی میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کو یاد کرنا نہ ہو، اللہ کی یاد کرنے کے لیے اس کے پاس نمازوں کی پابندی نہ ہو، حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ دین کے اعتبار سے مردے، دنیا کے اعتبار سے بھی مردے، لیکن پھر بھی مسلمان دنیا کی ایک ایسی قوم جسے اللہ نے لوگوں کے لیے چن لیا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں، میں نے بے شمار انسانوں کو اس زمین پر پیدا کیا ہے، ان انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے، ان انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ ان انسانوں میں اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو تم مسلمانوں کو پیدا کیا ہو۔ تم ایجوکیٹڈ ہو، تم تجربے والے ہو، تم سمجھدار ہو، تم لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہو۔ اس صلاحیت کو تمہارے اندر میں نے رکھا ہے، اور اسی صلاحیت کو رکھ کر کے لوگوں کو یہ صلاحیت پہنچانے کا کام تمہارا ہے۔ لیکن ایسی صلاحیت سے گئی گزری یہ قوم جس کی ذات سے رتی برابر کی نہ دنیا کی امید ہے، نہ آخرت میں کامیابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ آج موبائل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس۔ آج ہمارے پاس کمانے کے لیے تو ٹائم اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا کمانا ہم کو ہے، مختصر سا کما لیے، باقی پورا ٹائم پاس موبائل پہ چل رہا ہے۔ ذرا جس چیز کو موبائل میں ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو، ذرا اسے حقیقت کی نظر سے بھی دیکھو، آخر کار یہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ میرے محترم، تو آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم دین نہیں کہہ سکتے، اگر دنیا میں رہ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کم از کم دنیا کے نقشے پر ایک نظر رکھو۔ آج ساری دنیا ہمارے ملک پر نظر جمائی ہوئی ہے، ہمارے ملک پر نظر جمائی ہوئی ہے۔ یہ جو خلائی کامیابیاں ہمارے سامنے آئی، جس کو بنیاد بنا کر کے آج اسی ملک کے روشن چراغ کے نیچے اندھیرا جیسا ہوتا ہے، اس اندھیرے میں اگر کوئی قوم زندگی گزار رہی ہے تو مسلم قوم ہے۔ اس چمکتے ہوئے روشن ہمارے ملک کے چراغ کے نیچے اندھیرے سائے کے باہر نکلنے کی ہم کو ضرورت ہے، روشنی میں آ کر اپنے زندگی کو روشن بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے آنے والے نسل کے فیوچر کو ایک تابناک فیوچر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، ایجوکیشن۔ علم کو بڑھاوا دو، علم کے لیے کوششیں کریں، چاہے وہ ادارے والے ہو، چاہے وہ پیرنٹس ہو۔ آج ہمارے اداروں کا بھی سسٹم کیسا ہے؟ مسلم ادارے اللہ ماشاءاللہ چند بہت ترقی کیے ہوئے ہیں، لیکن چند جو ادارے ہیں ہمارے ایجوکیشن ادارے، ایک محدود حد تک علم دیتے ہیں ہم لوگ، محدود تعلیم کا ہمارے پاس ذخیرہ ہے۔ اس سے اٹھ کر کے مسلمانوں کو آگے ہیوی ایجوکیشن کی تیاریاں کرنا چاہیے۔ SLC تک کا ایک صحیح ہمارے پاس ایجوکیشن ادارہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہو۔ یہ قوم، اس قوم کے پیسے صرف کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے علاوہ
اجتماعی شکل میں اس قوم کی نسل کو جو مستقبل کا روشن چراغ جس کو بننا ہے، کیا ہمارے کمائے ہوئے سرمایے میں سے، ہمارے کمائے ہوئے کمائی میں سے تھوڑا حصہ اجتماعی شکل میں جمع کر کے مسلم قوم کے نام پر، آپ کو معلوم ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ اسی نام سے ایک یونیورسٹی قائم ہے، جامعہ قائم ہے، اسی اسرو کے اندر جو سائنسدان ہیں تقریباً 5 سائنسدان اس جامعہ ملیہ اسلامیہ سے فارغ ہو کر کے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو سائنسدان بنا کر سائنسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی ادارہ چلا رہا ہے، ہم وہاں پہ جا کر کے پڑھا رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنی طاقت سے ایک ادارے کو چلاتا ہے تو کتنی طاقت استعمال کرے گا؟ اس کے ٹیچرز کو کتنی تنخواہ دے گا؟ جتنی تنخواہ وہ پائے گا اتنی وہ محنت کریں گے، وہ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی وہ علم حاصل کریں گے۔ اس ایک فرد کے علاوہ اگر یہ قوم پوری طرح اپنی پونجی جمع کر کے اجتماعی شکل میں ایجوکیشن لائن میں لگا دیں، ایک ادارہ قائم ہو مسلم قوم کے نام پر اور ایک ہیوی ایجوکیشن کا سسٹم بنائے، تو آج بھی اس ترقی پذیر زمانے میں ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں اس بات کا ثبوت دے چکے ہیں کہ وہ سائنسدان بن سکتے ہیں اور بنے ہیں، ہماری اولاد بھی بن سکتی ہے۔ صرف ان کو موڑنے کی ضرورت ہے، ان کے پیچھے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ان کے پیچھے ایجوکیشن کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں ہو رہی قومی پیمانے پر۔ میں یا آپ میں سے کوئی ایک فرد کیا کر سکتا ہے؟ اجتماعی جو طاقت ہوتی ہے ایک بہت بڑی طاقت۔ ہمارے ملک کے حالات جو سبق ہم کو سکھا رہے ہیں، کم از کم ان حالات سے سبق سیکھ کر کے یہ قوم متحد ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے، اور اس لائن میں اپنے طور سے ایک مقام بنانے کے لیے کوششیں کرنے کی تیاری ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کا مقصد یہی ہے کہ میں کماؤں، کھاؤں، زندگی بسر کروں۔ ہم جو سوچ کے چل رہے ہیں کہ یہی کامیابی ہے، ہم اسی کو کامیابی سمجھے ہیں۔ ہماری کامیابی ہماری سوچ نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی کو دیکھ کر ہمارے کامیابی کی سوچ بنانا چاہیے۔ میری اڑان یہاں تک ہو، میری کامیابی ایسی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بے شمار چیزوں کو ماڈل بنایا ہے، اور سب سے بہترین ماڈل ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے میرے نبی کو تمہارے لیے ایک نمونہ، رول ماڈل بنایا ہے۔ تم اپنے نبی کو ماڈل بناؤ، رہنما بناؤ۔ وہ جو رہنمائی کرتے ہیں، وہ جو ہم کو ماڈل پیش کرتے ہیں، اس ماڈل کو لے کر کے چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایجوکیشن لائن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج سے 1444 سال پہلے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علی کل مسلم، شرط لگایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا۔ یہاں پر علم کا لفظ استعمال کیا گیا، دنیا کا علم نہیں کہا گیا، دین کا علم نہیں کیا گیا۔ جب بھی حدیث پیش کی جاتی ہے، قرآن حدیث شاید ہم مراد لیتے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، مولوی صاحبان کا علم، ہاں، نماز روزے کا علم نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ فرض ہے۔ فرض کیا چیز ہے؟ جس طرح نماز 5 وقت ہمارے اوپر لاگو، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے لاگو، اگر مالدار ہیں زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینا ضروری، حج کرنا 1 مرتبہ زندگی میں ضروری، اسی طرح ضروری ایک مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا بھی ہے۔ اس کا درجہ فرض کو بتایا گیا ہے۔ جس طرح نماز کو ہم فرض سمجھنے کے باوجود اس سے لاپرواہی کر رہے ہیں، اسی طرح تعلیم کو بھی فرض سمجھ کر کے ہم نے اس کے ساتھ لاپرواہی اور کھیلواڑ کیا ہے۔ یہ دونوں چیز ہم کو ڈبو رہے ہیں، ایک نماز سے لاپرواہی اور دوسری تعلیم سے لاپرواہی۔ تو میرے محترم، کیا اتنا کافی نہیں امت مسلمہ کے لیے ایجوکیشن لائن میں آگے بڑھنے کے لیے کہ ایجوکیشن ہمارے اوپر فرض ہے؟ اور خاص کر علی کل مسلم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مسلمانوں تم پر فرض ہے،
تم ہی دنیا کو اس اسلام کے ذریعے سے روشن کر سکتے ہو، دنیا کو جگمگا سکتے ہو، دنیا کو بتا سکتے ہو کہ سائنس ڈاکٹری کیا ہے۔ میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک بات بڑے پتے کی جو معلوم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ چاند پر اب تک جن ممالک نے کوشش کی پہنچنے کی، اور امریکہ کی طرف سے پہلی مرتبہ سیٹلائٹ کے علاوہ لوگوں کو چاند میں اتارا گیا۔ جب وہ جا کر کے چاند پر سرچ کرتے ہیں، چاند پر بڑے بڑے کھڈوں کو انہوں نے وہاں پہ دیکھا۔ کون سا کھڈا کہاں پر ہے، اس کھڈوں کی پہچان کرنے کے لیے ان کو نام دیا گیا۔ اب تک کہ میرے مطالعے کے اندر اس معاملے میں تقریباً 15 سے 20 مسلم سائنسدانوں کے نام چاند کے ان کھڈوں پر ان کے نام سے جوڑے گئے ہیں، تاکہ وہ فیوچر میں اس کھڈے کو اس کے نام سے پہچانے جائیں۔ مسلم سائنسدانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ان لوگوں نے اسلام کو جو سائنس دیا، ڈاکٹری دی، انجینئرنگ دیا، ان کی کتابیں بھری پڑی۔ آج ان کا کبھی نام چینج کیا جاتا ہے، اور زبانوں، جس زبانوں میں کتابیں لکھی گئی تھی زبانوں کو چینج کر کے اپنی زبان دی گئی ہے۔ بے شمار ایسی حرکتیں ہمیشہ سے ہمارے ساتھ کی گئی، لیکن آج یہ قوم اتنی غفلت میں زندگی گزار رہی ہے، پہلے سے ساری قومیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور یہ قوم ان تمام قوموں کا آگے بڑھ کر کے سامنا کرنے کے بجائے ان کے پیروں تلے اپنے آم کو رون رہی ہے۔ تو یہ پیغام آج کے خطبہ جمعہ کا، کہ اس چیز کے ذریعے سے سائنسی ترقی، اس سائنسی ترقی میں مسلمانوں کا یوگدان کیا تھا، انجینئر اور سائنسدانوں کی شکل میں، اور اسلام اس کی حقیقت کیا بیان فرماتا ہے۔ اگر ایجوکیشن انسان کو زمین سے چاند پر پہنچا سکتا ہے، تو اس ایجوکیشن کو اسلام نے کتنی اہمیت دی، اور مسلمان اسی اسلام کو ماننے والا آج ایجوکیشن کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ یہی چند باتوں کا خلاصہ میں نے اب تک آپ کے سامنے رکھا۔ امید کہ ہمارے زندگی میں، ہمارے دلوں میں امید کی کرنیں پیدا ہوں گی اس کے بعد، تاکہ کچھ ہم بنا سکتے ہیں اپنی نسل کو۔ اس کے لیے ہم کو کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ جو کوشش کیا اس نے پایا، اور اس نے کامیابی حاصل کی۔ یہ سارے ثبوت ہمارے سامنے ہیں۔ بس ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھے، اور اپنے کمائیوں میں سے کمائی کا ایک حصہ ایجوکیشن کے اس طرح لگائیں جس طرح کھانے پینے اور ان کے شادیاں اور دیگر گھر بنانے یا دیگر چیزوں کو ہم لگا رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہم اپنے بچوں کو لگائیں، جن کا فیوچر تابناک نظر آتا ہے، جس سے ان کے خاندان، ان کی نسل اور ان کے کیا ہے رشتہ دار کیا ہے ایک تابناک زندگی گزار سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک فخر محسوس کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جس طرح ہماری اس ملک میں سائنٹیفک ذریعے سے جو ترقی اس ملک کو ساری دنیا کے اندر عطا کر رہا ہے، وہیں پر نفرتوں کے جو پودے بوئے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے اس ملک کو امن اور شانتی کا ایک مضبوط گہوارہ بنائیں، اور ناپاک کوششیں جو دشمنوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کوششوں کو ناکامیاب کریں۔ مسلمانوں کو جو عزت اللہ اور شریعت اسلام کی طرف سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس عزت پر ہم کو بحال فرمائے، اور اس کے لیے اسلام کو سمجھنے، اسلام سے ایجوکیشن حاصل کرنے اور اپنے ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔